ہمارے ہاں قسطوں پر جو چیزیں دی جاتی ہیں ان پر وصولی ان اشیاء کی قیمتوں سے زیادہ کی جاتی ہے. کیا یہ زائد رقم جو ان کی نقد قیمت سے زیادہ وصول کی جاتی ہے سود نہیں ہے؟ میرے نزدیک سود ہے، البتہ ہمارے بعض فقہا کے نزدیک سود نہیں ہے. اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. وہ جو میں نے بارہا یہاں بیان کیا ہے کہ دور ملوکیت میں چور دروازے سے ہمارے ہاں 2 سود داخل ہو گئے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. آج جو ہے مومن سرمایہ داری کے اندر پوری طرح مبتلا ہے. ایک زمین کا سود یعنی جاگیرداری اور غیر حاضر زمینداری، یہ بھی آ گیا. ذرا مزارعت کا فتویٰ دے دیا گیا جائز ہے. ایک یہ سود کہ اگر یہ شے نقد لیتے ہو تو یہ 10 روپے کا گلاس ہے اور 1 مہینے کے بعد قیمت دو گے تو 11 روپے، اس کو جائز قرار دے دیا گیا. حالانکہ یہ سود ہے. البتہ اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر 2 مہینے بعد دو گے تو 12 روپے ہو جائیں گے. بس ایک دفعہ تو سود شامل ہو جائے گا، اس میں بیع معجل کہلاتا ہے. پھر آگے نہیں، آگے پھر چاہے آپ 4 مہینے بعد پیسے دینے کے قابل ہوں، لیکن یہ کہ وہ 11 سے نہیں بڑھے گی. لیکن تھوڑا سا سود اس میں آ گیا. اور یہ سود خورانہ ذہنیت یہ ہے کہ جہاں تھوڑی سی بھی انگلی رکھنے کی جگہ ہے وہاں پوری بنیاد جو ہے پھر آدمی وہ بنا لیتا ہے. لہذا اس پر یہ قسطوں کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے اس کی پوری بنیاد اس کے اوپر اٹھا دی گئی ہے. اس حوالے سے خالص فقہی انداز میں آج کل کے ہمارے مفتی حضرات شاید اس کو جائز قرار دیں. میرے نزدیک یہ سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس پر ہم نے مقالات بھی شائع کیے ہیں. ہم نے مولانا تحسین صاحب کا مقالہ بھی شائع کیا بیع معجل، بیع مرابحہ پر، اور ایک سیاح الدین کاکا خیل صاحب ہوتے تھے، ان کے مقالے شائع کیے. یعنی ایک شخص 10,000 روپے قرض لے اور یہ طے کرے کہ آج 10,000 روپے میں جتنا سونا آتا ہے قرض کی ادائیگی کے وقت اتنے سونے کی مالیت ادا کر دیں گے، تو کیا اس طرح کا لین دین سود ہوگا؟ نہیں. میرے نزدیک یہ شکل جو ہے جائز ہے. گزشتہ جمعہ آپ نے پرائز بانڈ اور ان کے نمبروں کی فروخت کے حوالے سے بات کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جوا ہے. میرا پرائز بانڈ کے نمبروں کی فروخت تو 100% جوا ہے، لیکن پرائز بانڈ کس طرح جوا ہے اس کی وضاحت فرمائیں. جوئے میں ایک شخص جیتتا ہے اور کئی ہارتے ہیں، کیونکہ ہارنے والی کی رقم جیتنے والے کو ملتی ہے. لیکن پرائز بانڈ میں ایک شخص جیتتا ہے لیکن ہارتا کوئی نہیں ہے. انعام نہ نکلنے کی صورت میں اصل رقم محفوظ ہوتی ہے. جوا کیسے ہوا؟ یہ آپ کا اعتراض صحیح ہے کہ ایک جہت سے اس میں جو ہے وہ جوئے کی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، اگرچہ وہ ہوتی ہے پوری، وہ تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا بظاہر. لیکن لاٹری میں بھی تو یہی ہے. یہ جو آج کل انعامی لاٹریز چل رہی ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لاٹری میں کوئی شے نکل رہی ہے، وہ کس بنیاد پر نکل؟ محض چانس پر. اس کے لیے آپ نے کوئی محنت کی ہے، آپ نے اس میں کوئی انویسٹمنٹ کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لحاظ محض چانس پر، جیسے محض پیسے پر پیسہ لینا، وہ سود کی شکل ہے جس میں کہ ٹائم لمٹ ہے صرف اور کچھ نہیں. اسی طریقے سے محض چانس پر کمائی جو ہے وہ ہے در حقیقت جو جوئے کی تاریخ میں آتی ہے. پرائز بانڈ کا مسئلہ اصل میں فلسفہ سمجھ لیں وہ کیا ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ حکومت قرض لے عوام سے، اتنے ارب روپے ہمیں قرض چاہیے، لوگ جو ہے وہ رقمیں دیں، قرض دیں، اس کے اوپر 10%، 12%، 15% سب کو سود ملتا رہے. ایک چالاک ذہن نے یہ کیا کہ یوں نہ کرو بلکہ یوں کرو کہ 10 روپے کے پرائز بانڈ جو ہے وہ ایشو کر دو. وہ 10 ارب روپے کے پرائز بانڈ چلے گئے. وہ جو 10 ارب روپے آ گیا اپنے پاس، اس کے اوپر سود کتنا بنتا وہ کیلکولیٹ کر لو. بجائے اس کے کہ ہر ایک 10 روپے والے کو وہ سود پہنچاؤ، اس کی تھیلیاں بنا کے اور کسی کو 10 لاکھ دے دو، کسی کو 1 لاکھ دے دو، تاکہ اس جوئے کی اس میں وہ سود ہے جو آپ کو تقسیم ہو رہا ہے، اور تقسیم ہو رہا ہے لاٹری کے ذریعے سے. تو گویا کہ اس میں سود اور جوا دونوں شامل.